بکلانا کی ریاست بادشاہی ملک کے درمیان میں واقع تھی۔ اس کے ایک طرف خاندیش، دوسری سمت گجرات و سورت تھی۔ 22 پرگنوں اور 9 قلعوں پر مشتمل یہ ریاست صدیوں سے اسی طرح چلی آ رہی تھی۔ ہند کے کسی انقلاب نے اس پر اثر نہ ڈالا تھا۔ اب اسے ریاست بکلانا کی بدقسمتی کہا جا سکتا ہے کہ خاندیش سے جو سڑک گجرات جاتی تھی وہ اس ریاست سے ہو کر گزرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی طاقتور حکمران یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے 2 صوبوں اور علاقوں کے درمیان کی سڑک پر کوئی اور قابض ہو۔ چنانچہ جب اورنگزیب اپنی شادی کے لیے آگرہ گیا تو اس نے باپ سے اس ریاست پر قبضہ کی اجازت حاصل کر لی۔ آگرہ سے واپسی پر اورنگزیب نے اپنے 2 سرداروں کو بلایا۔ ان میں ایک محمد طاہر صوبیدار برہان پور تھا اور دوسرا مالوجی تھا۔ اورنگزیب نے دونوں کو مخاطب کیا، اگر تم سے کہا جائے کہ بکلانا پر قبضہ کرو تو تمہیں کس قدر لشکر کی ضرورت ہوگی؟ طاہر خان صوبیدار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اگر گورنر بہادر مجھے 3000 سوار اور کچھ پیادہ عطا فرمائیں تو میں بکلانا پر قبضہ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اورنگزیب نے مالوجی سے دریافت کیا، تمہارا کیا خیال ہے مالوجی؟ اگر یہ مہم تمہارے سپرد کی جائے تو تمہیں کتنے لشکر کی ضرورت ہوگی؟ مالوجی نے ادب سے عرض کیا، شہزادے بہادر، طاہر خان صوبیدار کا اندازہ درست معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر سواروں کی تعداد میں 1000-1500 کا اضافہ کر دیا جائے تو بکلانا کے دونوں قلعے فتح ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں شہزادے بہادر سے ایک درخواست کروں گا۔ کیا درخواست ہے؟ وہ بھی بیان کر دو، شہزادے نے پوچھا۔ مالو جی نے بڑے حوصلے سے کہا، شہزادے بہادر، آپ کو علم ہوگا کہ اس ریاست میں 9 قلعے ہیں، جن میں سالیر اور ملیر 2 قلعے انتہائی مضبوط ہیں۔ میں نے وہ قلعے اندر سے بھی دیکھے ہیں۔ اگر شہزادے بہادر پسند فرمائیں تو میں یہ درخواست کروں گا کہ بکلانا کی مہم پر میرے ساتھ صوبیدار طاہر خان کو بھی مامور کیا جائے۔ میں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ شہزادے اورنگزیب کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ ہم تمہاری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، ساتھ ہی تمہارے لیے یہ آسانی بھی پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ 5000 سوار اور 3000 پیادے بھیجے جائیں گے، نیز یہ کہ تمہیں قلعہ شکنی اور قلعہ گیری کا سامان بھی دیا جائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو فوج بکلانا بھیجی گئی تھی اس میں ایک خاندیسی سید عبدالوہاب نام کا بھی شامل تھا۔ اسے بادشاہ کی طرف سے رستم دوراں کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ شہزادہ اورنگزیب نے جو فوج بکلانا روانہ کی تھی اس نے بکلانا میں داخل ہو کر سب سے پہلے قلعہ ملیر کا محاصرہ کیا۔ یہ قلعہ سب سے زیادہ مضبوط تھا اور ناقابل شکست خیال کیا جاتا تھا۔ قلعہ واقعی ایسا مضبوط تھا کہ شاہی لشکر اس کا 3 ماہ تک محاصرہ کیے رہا مگر قلعے کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اس سے سالار فوج اور فوج میں سراسیمگی پیدا ہو گئی۔ پھر ایک رات وہی خاندیسی جس کا نام عبدالوہاب رستم دوراں تھا، اس نے اپنے ساتھ 5-7 جانباز، ایک نشان بردار اور ایک نفری نواز لیا اور بغیر کسی کو اطلاع دیے لشکر سے غائب ہو گیا۔ رستم دوراں 3 راتیں اور 3 دن غاروں اور ویرانوں میں بھٹکتے بھٹکتے آخر چوتھے دن بڑی کوششوں اور دشواریوں کے بعد پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کے اس نے شاہی جھنڈا گاڑا، پھر ڈھول اور نفیری بجوا کر کچھ ایسا شور مچایا کہ قلعہ والوں کے دل دہل گئے۔ وہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اس چوٹی تک پہنچ سکتا ہے۔ نفیری کی آواز نے وہ اودم ڈالا کہ ایک طرف تو قلعہ والوں کے ہاتھ پیر پھول گئے، دوسری طرف شاہی لشکر کے منچلے فوجیوں نے قلعہ پر یلغار کر دی اور مارتے کاٹتے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ بلکانہ کا راجہ ایسا گھبرایا کہ اس نے قلعہ سے راہ فرار اختیار کی اور ایک خفیہ راستے سے اپنے اہل خاندان کو لے کر دوسرے قلعے میں منتقل ہو گیا۔ مگر اب تو شاہی لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے ایک قلعہ پر قبضہ کے بعد دوسرے قلعے کا رخ کیا اور راجہ کو وہاں جا گھیرا۔ راجہ پہلے ہی دل چھوڑ بیٹھا تھا، اس کی فوج نے بھی دل چھوڑ دیا اور راجہ کو مجبور کیا کہ وہ شہزادے سے صلح کی درخواست کرے۔ بس قلعہ کا دروازہ کھلا اور اس میں سے راجہ بلکانہ کی بوڑھی ماں اپنی 5 داسیوں کے ساتھ برآمد ہوئی۔ قلعہ کا دروازہ پھر بند کر دیا گیا اور راج ماتا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شاہی کیمپ میں پہنچ گئی۔ سپہ سالار محمد طاہر صوبیدار نے راج ماتا کا استقبال کیا، اسے ایک اونچی جگہ بٹھایا اور اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ راج ماتا نے سوال کیا، تمہارا بڑا سردار کون ہے؟ طاہر صوبیدار نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، راج ماتا، میں شاہی لشکر کا سردار ہوں۔ راج ماتا نے بڑے رعب سے کہا،
میں جو شرطیں پیش کروں گی کیا تم اسے قبول یا رد کر سکتے ہو؟ راج ماتا طاہر صوبیدار نے افسوس سے کہا، شہزادے عالی نے مجھے بلکانہ پر قبضہ کرنے کا حکم دیا ہے اور میں صلح میں بااختیار نہیں ہوں۔ کیا تم مجھے شہزادے عالی کے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ راج ماتا نے ذرا سوچنے کے بعد دریافت کیا، بشرط یہ کہ آپ سفر کی تکلیف برداشت کر سکیں۔ طاہر صوبیدار نے جواب دیا، آپ ضعیف خاتون ہیں، ہم آپ کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے۔ میں اپنی ذمہ داری پر شہزادے بہادر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ راج ماتا نے بڑے حوصلے سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے راج ماتا۔ طاہر صوبیدار نے جواب دیا، میں آپ کے سفر کا بہتر سے بہتر انتظام کروں گا، میں اپنے جانے کا خود انتظام کروں گی، راج ماتا نے کہا۔ پھر اس نے اپنی ایک کنیز کو حکم دیا، قلعے میں جاؤ اور راجا سے کہو کہ راج ماتا شہزادے بہادر کے دربار میں دولت آباد جا رہی ہے، میری سواری کا بندوبست کریں۔ راج ماتا کی ایک کنیز قلعہ واپس ہو گئی۔ اس وقت راج ماتا نے طاہر صوبیدار سے کہا، کیا میں امید کروں کہ جب تک میں شہزادے بہادر کے پاس واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک قلعے پر قبضہ کی کوشش نہیں کی جائے گی؟ راج ماتا بالکل اطمینان رکھیں، طاہر صوبیدار نے یقین دلایا، اب آپ ہماری مہمان ہیں اور مہمانوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے راج ماتا کی فینس اور اسے لے جانے والے قہار قلعے سے آ گئے اور اسی رات طاہر صوبیدار نے راج ماتا کو شاہی محافظوں کے پہرے میں دولت آباد روانہ کر دیا۔ ادھر دولت آباد میں شہزادے اورنگزیب کو سپہ سالار کے بھیجے ہوئے ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ بلکانہ کے سب سے مضبوط قلعہ پر شاہی فوجوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور راجا دوسرے قلعے میں محصور ہے۔ راج ماتا اسی سلسلے میں شہزادے بہادر کی خدمت میں آ رہی ہیں۔ اورنگزیب کو اس خبر سے بڑی مسرت ہوئی، اس نے راج ماتا کا بے چینی سے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ آخر بوڑھی راج ماتا فینس پر سوار شہزادے کے پاس پہنچی۔ شہزادے نے ان کا شاہانہ استقبال کیا۔ تمام امراء نے باری باری راج ماتا کی خیریت دریافت کی۔ شہزادہ راج ماتا کو لے کر اپنے دربار میں آیا اور اصرار کر کے اسے اپنی مسند پر بٹھایا۔ شہزادے بیٹے، بھگوان تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور ایک سے بڑھ کے ایک درجہ تمہیں عطا کرے، راج ماتا نے شہزادے کو دعا دی۔ شہزادے نے بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہا، راج ماتا آپ میری والدہ کے مانند ہیں، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اس طویل سفر کی زحمت اٹھانا پڑی۔ کیا کرتی شہزادے بیٹے؟ راج ماتا نے جواب دیا، آپ کے سپہ سالار کو صلح کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے مجھے شہزادے بہادر کے پاس آنا پڑا۔ یہ کہتے ہوئے راج ماتا نے اپنے ریشمی بٹوے سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کے شہزادے کے سامنے رکھ دیا۔ شہزادے بیٹے، بڑی بی نے نظریں جھکاتے ہوئے افسوسناک لہجے میں کہا، یہ چابیاں 32 پرگنوں اور 9 قلعوں کی ہیں۔ میرا بیٹا اپنی راج گدی سے دستبردار ہوتا ہے اور آپ کی چاکری کا خواہش مند ہے۔ اس کے ساتھ راج ماتا کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو ٹپک پڑے۔ شہزادہ اور اہل دربار بہت متاثر ہوئے۔ آخر شہزادے نے کہا، راج ماتا، میں آپ کے صلح جو رویے سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کا پورا خاندان مع راجہ بکلانہ کے جس پرگنے یا جس قلعے میں رہنا پسند کریں وہاں شاہی لشکر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ راج ماتا نے عرض کیا، شہزادے بہادر، اگر آپ میرے بیٹے کی آنسو پہنچنا چاہتے ہیں تو اسے اپنی ملازمت میں قبول کرتے ہوئے پرگنا سلطان پور ہمیں عطا کر دیجیے۔ شہزادے اورنگزیب نے راج ماتا کی دونوں درخواستوں کو قبول کر لیا۔ راجہ بکلانہ کو 3000 منصب عطا ہوا اور سلطان پور کا پرگنا بھی اسے دے دیا گیا۔ راج ماتا کو سفر مبارک ہو اور وہ شہزادے کو دعائیں دیتی واپس چلی گئی۔ تعجب ہے، لوگ پھر بھی اورنگزیب کو ہندوؤں کے مقابلے میں متعصب کہتے ہیں۔ راجہ بکلانہ بھی ایک ہندو ہی تھا۔ اورنگزیب کے لشکر نے ایک بڑے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا اور دوسرا قلعہ شاہی لشکر کے گھیرے میں تھا۔ وہ چاہتا تو بزور شمشیر قبضہ کر سکتا تھا، مگر اس نے رواداری کا رویہ اختیار کیا۔ اس نے راجہ کو 3000 منصب عطا کرنے کے علاوہ اس نے راج ماتا کے داماد سوم دیو پر نوازش کی اور اس کی ریاست اسی کی تحویل میں رہنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اورنگزیب نے کم از کم اس راجہ کے معاملے میں تو نہایت شریفانہ رویہ اختیار کیا۔ اورنگزیب پر عام طور پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سخت متعصب تھا، خصوصاً ہندو مذہب اور ہندو قوم سے اسے شدید نفرت تھی۔ اورنگزیب پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے، مگر اس کی کوئی تاریخی سند پیش نہیں کی جاتی۔
اورنگزیب نے ہندوؤں کے ساتھ جس رواداری کا مظاہرہ کیا اس کی ایک مثال تو اس کا راجہ بکلانا کے ساتھ وہ سلوک ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اورنگزیب کی ایام شہزادگی کا ایک واقعہ اور ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ہندوؤں کے ساتھ کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ واقعہ گونڈوانا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں ایک زمیندار نے اورنگزیب سے مطالبہ کیا کہ اس کے باپ کی جاگیر اسے واپس کر دی جائے، اور اورنگزیب نے اس درست مطالبے کے جواب میں اسے باپ کی جاگیر عطا کر دی۔ اورنگزیب تقریباً 8 سال تک دکن میں بادشاہ کی نیابت کرتا رہا، اور سوائے کھلوجی کے قتل کے اور کوئی ایسا واقعہ نہیں جس میں شہزادے نے کسی ہندو پر زیادتی یا ظلم کیا ہو۔ کھلوجی کا واقعہ ایسا ہے جس میں اورنگزیب کو مجبور ہو کے اس کے قتل کا حکم دینا پڑا تھا۔ کھلوجی دراصل شاہ جی بھونسلہ کا ایک قریبی عزیز تھا۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب شاہ جہاں نے عادل شاہ کی صلح کی درخواست منظور کی تو اس میں یہ شرط درج تھی کہ وہ عادل شاہ جی بھونسلہ کے کسی آدمی کو اپنی ملازمت میں نہیں رکھے گا، اور جو لوگ ملازم ہیں انہیں اپنی ملازمت سے برخاست کر دے گا۔ چنانچہ عادل شاہ نے شہنشاہ کی اس شرط کو پورا کیا، تمام مرہٹوں کو جن میں کھلوجی بھی تھا اپنی ملازمت سے نکال دیا۔ کھلوجی نے شہزادے سے بدلہ لینے کے لیے دولت آباد کے قریب اپنا مرکز بنایا اور لوٹ مار شروع کر دی، جو مرہٹوں کا آبائی پیشہ تھا۔ شہزادے کو جب کھلوجی کی ان ناشائستہ اور ناقابل برداشت حرکات کی خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ کھلوجی کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ شاہی دستوں نے کھلوجی کا تعاقب کیا اور ایک مقام پر اسے گھیر لیا۔ اس نے مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ شہزادے اورنگزیب نے 8 سال دکن میں بحیثیت گورنر گزارے۔ یہ عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا، لیکن اس تمام عرصے میں اورنگزیب نے نہ تو دکن میں کسی مندر کو گروایا اور نہ کسی ہندو کو تنگ کیا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ بات تاریخوں میں آ جاتی، کم از کم ہندو مورخ تو اسے ضرور لکھتے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا متعصب اور بادشاہوں کا دشمن جادو رائے سرکار، جو ہر مسلمان بادشاہ کے دور حکومت میں مین میخ نکالتا ہے، اس تک نے اورنگزیب کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ اس نے دکن کے ہندوؤں کے ساتھ تعصب برتا یا انہیں بغیر کسی وجہ کے تنگ کیا۔ ان حالات میں اورنگزیب پر یہ الزام قطعی غلط ہے کہ اس نے دکن میں ہندوؤں کے ساتھ تعصب سے کام لیا۔ آگرہ میں دارا شیکو نے ایک نیا محل تعمیر کرایا۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی معاد تینوں بھائیوں کی دعوت کی۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا اس لیے دریا کے متصل ایک تہہ خانہ بنایا تھا جس میں قد آدم جلی آئینے دریا کی جانب لگائے گئے تھے۔ دارا اعلیٰ حضرت کو معاد تینوں بھائیوں کے اس تہہ خانے کو ملاحظہ کرانے کے لیے لے گئے۔ محمد اورنگزیب تہہ خانے کے دروازے کے قریب ہی بیٹھ گئے جس سے برابر آمد-و-رفت جاری تھی۔ دارا شیکو نے یہ دیکھ کر اعلیٰ حضرت کو آنکھ کے اشارے سے اس طرف متوجہ کیا کہ آپ کی یعنی اورنگزیب کی نشست ملاحظہ ہو۔ بابا، ہمیں معلوم ہے کہ تم عالم اور درویش صفت ہو، لیکن پھر بھی حفظ مراتب ضروری ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ عام لوگوں کے راستے میں بیٹھو اور چھوٹے بھائیوں کی بھی پشت پر رہو؟ عالمگیر نے عرض کیا، اس جگہ بیٹھنے کی وجہ بعد میں عرض کروں گا۔ پھر جماعت کے ساتھ اورنگزیب نے نماز ظہر ادا کی اور وہاں سے بغیر اجازت لیے اپنے محل میں چلے گئے۔ بعد میں جب اس کی خبر اعلیٰ حضرت کو ہوئی تو حکم دیا کہ دربار میں نہ آئیں۔ چنانچہ 7 ماہ تک حاضری اور مجرا بند رہا۔ 7 ماہ بعد اعلیٰ حضرت نے بادشاہ بیگم شہزادی جہاں آرا کو حکم دیا کہ ان کے محل جا کر اس روز ہماری بغیر اجازت چلے جانے اور اس بے موقع جگہ بیٹھنے کی وجہ دریافت کی جائے۔ بادشاہ بیگم کے دریافت کرنے پر اورنگزیب نے جواب دیا، جس روز دارا شیکو نے دعوت کی تھی اس دن خواہ انہوں نے قصداً یہ کیا ہو کہ باپ اور بھائیوں کو ایک ایسے تہہ خانے میں جس کا محض ایک دروازہ تھا تنہا چھوڑ کر خود دعوت کے انتظام کے لیے برابر آتے جاتے رہے۔ اب اگر دارا شیکو دروازہ بند کر دیتے تو ہم سب کا کام تمام تھا، یا اگر سہمن ان سے ایسا ہوا ہو۔ بہرحال میرے دل میں برابر یہ خیال آ رہا تھا کہ جب تک وہ سب اندر ہیں میں اس خدمت یعنی خدمت محافظت کو بجا لاؤں، لیکن اعلیٰ حضرت کا دید اس خدمت کی بجا آوری میں مانے تھا، اس لیے میں استغفار پڑھتا ہوا چلا آیا۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت نے فوراً انہیں طلب فرمایا اور بہت عنایات کی۔ شہزادے نے سعد اللہ خان وزیر اعظم سے دریافت کیا، کسی صورت مجھے دربار سے باہر بھیج دو، یہاں آرام و اطمینان مجھے نصیب نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں دکن کی صوبیداری پر بھیج دیا۔ خان بہادر حمید الدین خان کے اس بیان کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اورنگزیب ایام شہزادگی میں بھی اپنی آنکھیں اور کان کس قدر کھلے رکھتا تھا۔ اورنگزیب نے دکن میں جو کچھ کیا اس میں زیادہ حصہ چاروں بڑے بڑے سپہ سالاروں کا تھا۔
اگرچہ تمام احکامات خود اس کے حکم اور دستخطوں سے جاری ہوتے تھے، لیکن جب 1054 ہجری میں اسے گجرات کا گورنر بنا کر بھیجا گیا اور اسے حکم دیا گیا کہ چور اور ڈاکوؤں سے راستوں کو صاف کرو اور عوام کے دل سے ان کا خوف نکال کر انہیں اطمینان اور سکون کا یقین دلاؤ، تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں گجرات کی حالت نہایت ابتر تھی۔ چوری، ڈکیتی، لوٹ مار معزز پیشے سمجھے جاتے تھے، عوام سہمے ہوئے رہتے تھے اور پورے گجرات میں جنگل کا قانون رائج تھا۔ بس جب اورنگزیب نے وہاں کی گورنری سنبھالی تو خود اپنی مرضی کی فوج تیار کی اور انہیں اپنی ہی مرضی کی فوجی تربیت دی۔ یہ سب کام اورنگزیب نے اس قدر تیزی سے کیا کہ صرف چند ماہ میں اس کی فوج ایک تربیت یافتہ اور سرکار کی وفادار فوج بن گئی۔ پھر اورنگزیب نے اس فوج سے وہی کام لیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ اورنگزیب نے صرف 2 سال کے مختصر عرصے میں گجرات کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ تمام بد انتظامیہ دور ہو گئیں، منادیوں نے امن و امان سے رہنا سیکھ لیا۔ پرچہ نویسوں نے بادشاہ کو اورنگزیب کی کارگزاری کی اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اورنگزیب کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔